وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ اب یہ چونکہ سورہ مبارکہ غزوہ بدر سے متعلق ہے، لہٰذا وہ غزوہ بدر پر پہلی مرتبہ یہ سوال سامنے آیا کہ وہ جو مال غنیمت کفار سے ملا ہے فتح کے بعد، اس کی تقسیم کیسی ہو، اس کا فارمولا کیا طے کیا جائے۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا ہے، قل الانفال للہ والرسول، فرمائیے یہ مال غنیمت تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اور یہ لفظ انفال پر بھی ذرا غور کر لیں، نفل سے نکلا ہے، نفل سے، اور نفل کہتے ہیں اضافی شے کو۔ اللہ نے اس مال غنیمت کو انفال کا نام دیا ہے، اضافی شے ہے یہ، تمہاری جنگ مال غنیمت کے حصول کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، اور یہ مقصد ہونا چاہیے کہ تم آخرت کی کامیابی حاصل کر لو۔ مال غنیمت مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے، نفلی شے ہے، یہ اضافی شے ہے، فرضیت ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی۔ ہاں اگر اضافی طور پر کوئی مال حاصل ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے، اس لیے اسے انفال کہا ہے اللہ نے۔ قل الانفال للہ والرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں صلح کر لیا کرو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک ایمان والے تو وہ ہیں، ذرا اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت، بے شک ایمان والے وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھا دیتی ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے مومنوں کا، قرآن مجید کے ساتھ تعلق انہیں اللہ کے راستے پہ چلنے میں ممد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہ ہیں پکے مومن، ان صفات کو رکھنے والے ہیں سچے مومن۔ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، انہیں کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، اور بخشش اور عزت والی روزی بھی ہے۔ اللہ ہمیں ان ایمان والوں میں شامل فرما دے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے نکالا تھا حق کے ساتھ۔ یہ غزوہ بدر کا احوال ہے، اور یہ جو مشاورت ہوئی تھی اس کا احوال ہے۔ دو لشکر تھے، ایک تجارتی قافلہ تھا، اس کی قیادت کر رہے تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ تجارتی قافلہ جا کیوں رہا تھا شام کی طرف۔ قریش مکہ کا ارادہ یہ تھا کہ ایک تجارتی قافلہ بھیجتے ہیں اور وہ شام سے تجارتی مال لے کر آئے گا، اس کو فروخت کریں گے، اور اس سے جتنا پروفٹ آئے گا وہ سب حضرات مل کر ڈونیٹ کریں گے، اور اس پروفٹ سے پھر ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ اس مقصد کے تحت وہ قافلہ بھیجا گیا تھا۔
اس میں سارے تاجر تھے اور صرف 50 لوگ تھے اس قافلے کی سیکیورٹی پر مامور، جو جنگجو تھے، 50 محافظ بس۔ دوسری طرف ایک اور لشکر تھا، یعنی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مشرکین مکہ کے جانب تھے، وہ تجارتی قافلہ لے کر گزرے، انہیں احساس ہوا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہماری جنگ ہو جانی ہے، انہوں نے ہمارا راستہ روک لینا ہے۔ جاتے ہوئے تو عافیت سے گزر گئے، خیال تھا کہ واپسی پر پکڑے جائیں گے، روک لیا جائیں گے، لہٰذا انہوں نے مکہ پیغام پہنچایا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ اگر ہم تو تمہارے لیے نکلے تھے، تمہارے مفادات کے تحفظ کے لیے نکلے تھے، کوئی ہے جو ہم تاجروں کی حفاظت کرے؟ اس پر ابو جہل کی قیادت میں ایک لشکر نکلا ہے مکہ سے، 1000 جنگجو، 1000، اور پوری طرح اسلحے سے لیس، مسلح۔ اللہ نے وعدہ فرما لیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان دونوں میں سے ایک لشکر پر آپ کو فتح لازمی نصیب فرما دے گا۔ اب گراؤنڈ ریئلٹیز کی بنیاد پہ دیکھیں تو کس لشکر پہ فتح ہونی چاہیے تھی؟ وہ جو تجارتی قافلہ تھا، صرف 50 لوگ ہیں جو محافظ ہیں، ان 50 کو اگر آپ زیر کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ سارا تاجر آپ کے ہاتھوں میں آ گئے، انہوں نے کیا لڑنا تھا، ان بیچاروں کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، لہٰذا ان کا سارا مال آپ لوٹ لیں۔ 2 فائدے ہوں گے، فائدہ نمبر 1 یہ ہوگا کہ قریش جو مال کما کر آپ سے جنگ کرنا چاہ رہے تھے، ان کی اکانومی کی کمر ٹوٹ جائے گی، وہ آپ سے جنگ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، اور آپ کی اکانومی سٹرونگ ہو جائے گی، وہ جو مال آپ نے لوٹا ہوگا وہ مسلمانوں کے خزانے میں جائے گا، اور اس لشکر کو ہرانا نسبتاً آسان معلوم تھا۔ اور دوسرا لشکر وہ تو آئی جنگ کرنے کے لیے رہا ہے، 1000 جنگجو ہیں اس میں، بے تحاشا تلواروں والے، اور اس میں سواریوں پر 700 لوگ سوار تھے، زرہ پہنی ہوئی سر سے لے کر پیر تک لوہے کی زرہ میں ملبوس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اپنے ساتھیوں سے کیا کرنا چاہیے، فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، بے شک مومنوں میں سے ایک گروہ تھا جس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ چند ساتھیوں کی رائے یہ تھی کہ اس آسان ہدف کی طرف جائیں، اس تجارتی قافلے کی طرف جائیں۔ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ، وہ آپ سے حق میں بحث کر رہے تھے، بعد ما تبین، اس کے بعد کہ وہ واضح ہو گیا تھا کہ انما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جاتے ہوں، وہم ینظرون، اور اس حالت میں کہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب اللہ تم سے وعدہ فرما رہے تھے، احدى الطائفتين انها لكم، 2 گروہوں میں سے ایک کا اللہ نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ تمہارے لیے ہے، اللہ اس پر تمہیں فتح نصیب فرما دیں گے۔ وَتَوَدُّونَ، اور تم پسند کرتے تھے، ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، کہ جو بغیر وہ جو اسلحے والا، بغیر ہتھیاروں والا گروہ ہے نا، وہ ملے تمہیں، یعنی تجارت والا۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ چاہتا تھا، ان یحق الحق بکلماتہ، کہ اللہ حق کو اپنے حکم کے مطابق ثابت کر دے۔ اور وہ حق ثابت کیسے ہوگا؟ جب اس جنگجو لشکر پر تمہیں فتح نصیب ہو۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دے، یحق الحق، تاکہ وہ سچا کر دے حق کو، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو جھوٹا کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرم اسے کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں۔ یعنی یہ ایک دور اندیشی کی بات تھی کہ اگر مسلمان تجارتی قافلے پر حملہ کرتے، مال لوٹ لیتے، اکانومی بہتر ہو جاتی، لیکن پورے عرب میں اہل مکہ مظلوم بن کے پیش ہوتے ہیں۔ دیکھو بھائی، خالی ہاتھ والے بیچارے تاجر لوگ، معصوم لوگ، ان پہ حملہ کیا، ہمارا مال لوٹ لیا، مسلمان ظالم پوٹ رہے ہوتے، قریش مظلوم بن جاتے، اسلام کی نیک نامی نہ ہوتی۔ اس کے برعکس وہ جو جنگی لشکر تھا، اگر اس پر قابو پا لیا جاتا اور اسے ہرا لیا جاتا تو پورے عرب پر مسلمانوں کا روب بیٹھتا، اور اللہ یہ چاہتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، ان 2 لشکروں میں سے کس لشکر کی طرف جانا چاہیے۔
اور یہاں وہ حدیث بالکل صداقت کے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے اس کائنات میں نبیوں کے دلوں کے بعد سب سے بہترین دل چنے اور انہیں میرا صحابی بنا دیا. نبیوں کے بعد اس کائنات کے سب سے بہترین لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں جیسا سمجھا جنہوں نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا، موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، آپ جا کے جنگ کر لیں. انہا ہونا قائدون، ہم پیچھے بیٹھنے والے. آپ نے ہمیں ان پہ قیاس تو نہیں کر لی؟ ہم ان جیسے نہیں ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ ہمیں حکم دیں، ہم سمندروں کے اندر اپنے گھوڑے اتار دیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں ہمارا آپ کے ساتھ صرف کوئی معاہدہ ہوا تھا جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تھے؟ 2 سال قبل ہم نے آپ سے ایک معاہدے کے تحت آپ کو جگہ دی؟ نہیں، وہ معاہدہ اس وقت کا تھا کہ ہم آپ کو پناہ دیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا سب کچھ آپ پہ قربان، ہم صرف ایک معاہدے کے ساتھ آپ کے تعلق میں نہیں ہے. ہمارا آپ کا تعلق ایک نبی اور امتی کا تعلق ہے. ہم آپ کے جانثار ہیں، ہم آپ کے وفادار ہیں. آپ جہاں حکم کریں گے ہم آپ کی اتباع میں آپ کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. ہم سر کٹوائیں گے آپ کے حکم پہ، ہم خون بہائیں گے آپ کے حکم پہ، ہم اللہ کے دشمنوں کو قتل کریں گے بھی اور اپنی جانیں بھی پیش کر دیں گے. آپ حکم کیجئے، ہم حاضر. انصار کو معلوم ہوتا تھا شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص معاہدے کی وجہ سے یہ بات کریں گے. وہ جو معاہدہ مدینہ منورہ آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کہیں اس کا ذکر تو نہیں کر رہے کہ اس معاہدے میں یہ لکھا تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے حفاظت ہوگی. نہیں، آپ باہر جانے کی بات کر رہے ہیں، آپ بدر کے میدان میں جانے کی بات کر رہے ہیں، ہم سمندروں میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہیں. یا رسول اللہ آپ حکم کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا، ہاں یہ میرے ساتھی میرے ساتھ رہنے والے ہیں، یہ میرا ساتھ دیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ٹھیک ہے تیاری کرتے ہیں اور ہم اس جنگی لشکر پر حملہ آور ہوں گے جو ابو جہل کی قیادت میں آ رہا. فیصلہ ہو گیا. صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے میدان بدر میں جنگ کے لیے. اس حالت میں نکلے ہیں کہ 313 لوگ ہیں صرف، اور ان 313 میں معوذ اور معاذ جیسے بچے بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنے پنجوں کے اوپر اونچے ہوتے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوٹا ہونے کی وجہ سے کہیں لشکر سے باہر نہ بھیج دیں. اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس لڑنے کو کچھ نہیں ہے، بے سر و سامان. رمضان کا مہینہ 17 رمضان مبارک، بھوکے پیاسے روزے کی حالت، ہتھیار بھی کوئی نہیں، سواریاں بھی کوئی نہیں، پیدل. روایات میں آتا ہے ایک گھوڑا تھا پورے لشکر میں، چند ایک اونٹ تھے. لیکن ایمان کا عالم کیا تھا. مدینہ منورہ سے باہر نکلتے ہوئے ایک شخص اونچا ہو کر کھجور کے درخت کی چھال کو توڑتا ہے. دوسرا پوچھتا ہے کیا کر رہے ہو؟ کہا لڑنے کے لیے تلوار تو نہیں ہے لیکن کھجور کی چھال توڑ کے لے کے جا رہا ہوں، اس سے دشمن کے ساتھ جنگ کروں گا. کہا کھجور کی چھال تو کمزور سی ہے، یہ کیا مقابلہ کرے گی؟ اور وہ تو زرہ پہنے ہوئے لوگ ہیں جو سر سے پاؤں تک لوہے میں ملبوس ہیں، ان پہ تو تلواریں اثر نہیں کرتی، یہ کھجور کی چھال کیا اثر کرے گی؟ کہا اسباب کا اہتمام کرنا میرا کام ہے، اس کھجور کی چھال میں تلوار سے زیادہ کاٹ پیدا کرنا اس رب کا کام ہے جس کے لیے نکل رہا ہوں. اس بے سرو سامانی کے لشکر میں یہ پہنچے ہیں میدان بدر میں. اذ تستغیثون ربکم،
جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری دعا کا جواب دیا. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، بے شک میں تمہاری مدد کرنے والوں 1000 فرشتوں کے ساتھ جو پے در پہ اترنے والے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ یہ میدان بدر میں پہنچے. پھر کہہ رہا ہوں زمینی حقائق، گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اور بتا رہی تھی. ادھر 1000، ادھر 313، ادھر 700 سوار، ادھر گنتی کے چند اونٹ. وہ زرہ پوش، ان کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں لڑنے کو، بے سر و سامان. اور یہ جب میدان بدر میں پہنچے تو کفار کا لشکر پہلے پہنچ چکا تھا. انہوں نے اپنی طرف سے جو سب سے بہترین جگہ تھی نا اس میدان کی، جسے کہتے ہیں مٹی والی زمین تھی، اس پر پہلے قبضہ کر لیا تھا. دوسری جانب جو جگہ بچی وہاں ریت تھی، ریت، پاؤں پھسلتے تھے اس کے اوپر، پینے کو پانی نہیں تھا. اس بے سر و سامانی کی حالت میں مد مقابل ہوئے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی ہے. رات کا وقت، ابھی آگے یہ بات آئے گی انشاءاللہ کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کے صبح آپ نے اپنے سے 3 گنا زیادہ بڑے دشمن سے جنگ کرنی ہے. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی. صحابہ پہ سو جاؤ. اتنی فرسٹریشن میں نیند آتی کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھی کہ اللہ نے سلا دی کہ چلو آرام کرو، صبح تازہ دم ہو کے اٹھو. اللہ نے نیند عطا فرما دی. 313 میں سے 312 سو گئے. رسول اللہ نہیں سوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک آدمی اور نہیں سویا جس کا بڑا ڈائریکٹ کنیکشن تھا رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا تھا یہ شخص تب بھی وہاں موجود ہوتا تھا. اس خیمے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اکیلے جاگ کر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اور خیمے کے باہر کھڑے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. خود روایت کرتے ہیں کہ میں نے خیمے کے اندر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سسکیاں لینے کی، رونے کی آوازیں سنی. میں بے اختیار ہو کر خیمے کے اندر داخل ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اللہ کے حضور دعا کر رہے تھے، اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر مبارک تھی نا وہ ایک کندھے سے نیچے گر چکی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے یا اللہ یہ میری ساری زندگی کی کمائی میں نے لا کر بدر کے میدان میں کھڑی کر دی ہے، یہ میرا سب کچھ ہے، یہ میری ساری محنت ہے. میں نے ان کو قرآن پڑھایا، قرآن سکھایا، انہیں علم و حکمت کی تعلیم دی، ان کا تزکیہ کیا. آج یہ تیار ہو کر اس میدان میں کھڑے ہیں، ایمان کی قوت سے مالا مال ہیں. ان تہلک ھذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا. اللہ اگر آج یہ 313 ہلاک ہو گئے نا تو قیامت تک ان جیسی تیری عبادت اور کوئی نہیں کرے گا، ان جیسے اور نہیں آ سکتے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اندر داخل ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، بس کیجئے. آپ جتنا اللہ کے سامنے روئے ہیں، جتنا گڑ گڑائے ہیں، مجھے بھی یقین ہو گیا ہے کہ اب فتح ہوگی، اب نصرت ہوگی اللہ کی. بس کیجئے، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ موڑا. اس دکھ کی کیفیت میں، اس پریشانی کی کیفیت میں، آنکھوں میں آنسو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ کچھ مسکراہٹ آئی. آپ نے فرمایا ابو بکر تو نے تو بدلہ پورا کر دیا، تو نے تو بدلہ پورا کر دیا. یا رسول اللہ کون سا بدلہ؟ کہ یاد ہے وہ غار والی رات تو پریشان تھا، میں تسلی دے رہا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر گھبرانا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. آج میں پریشان ہوں، آپ تسلی دے رہے ہیں. آپ نے حساب برابر کر دیا، آپ نے حساب برابر کر دیا. اللہ کی مدد آئے. اس دعا کا ذکر ہوا ہے. پھر اللہ نے بہت ساری اور نعمتیں عطا فرمائیں.
اس صحرا میں بارش نہیں ہوتی تھی، اللہ نے بارش برسائی، اور بارش بھی ایسی برسائی کہ مسلمانوں نے اس سے اپنے آپ کو بھی سیراب کیا، اس سے غسل بھی کر لیا، اور ایک بڑا زبردست ایفیکٹ یہ ہوا کہ مسلمان ریتلی جگہ پر تھے، پھسل رہے تھے پیر، وہ پکی جگہ پر تھے، اللہ نے بارش برسائی، جہاں کفار کھڑے تھے کیچڑ ہو گیا، اور جہاں مسلمان کھڑے تھے وہ ریت اور پانی مل کر وہ سیمنٹڈ جگہ بن گئی، پکی پختہ۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک ان کی چال ہے، وہ اپنی پلاننگز کر رہے ہیں، اور ایک اللہ کی تدبیر ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور بہترین تدبیر تو اللہ کی ہے۔ اس غزوہ بدر کو سب سے خوبصورت انداز میں جو الفاظ میں ڈھالا ہے نا، وہ ڈھالا ہے حفیظ جلندری رحمہ اللہ نے شاہ نامہ اسلام کے اندر۔ بہت ایک طویل حصہ ہے جس میں وہ اس غزوہ بدر کے ان واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ایمان کو پرووک کرنے والی شے ہے، لہذا وہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ میں ہر سال کوشش کرتا ہوں کہ دورہ ترجمہ قرآن میں چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے تو کچھ حصہ اس کا سنا دوں۔ ایک بہت خوبصورت حصہ ہے اس شاہ نامہ اسلام کا اس غزوہ بدر کے حوالے سے، اور اس کا عنوان انہوں نے باندھا ہے میدان بدر کی فریاد۔ یعنی حفیظ جلندری تخیل کی ان بلندیوں پر ہیں کہ ان کو لگتا ہے وہ جو بدر کی زمین ہے نا وہ اللہ سے دعا کر رہی ہے، اور بہت خوبصورت انداز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تشنہ لب جماعت یہاں پر رک گئی آ کر، تشنہ لب پیاسے لوگ، یہ تشنہ لب جماعت یہاں پر رک گئی آ کر، دعا کی دامن صحرا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر۔ صحرا اللہ سے مانگ رہا ہے، دعا کر رہا ہے کیا کہ اے صحرا کو آتشناک چہرہ بخشنے والے، رخ خورشید کو کرنوں کا صحرا بخشنے والے، ازل کے دن سے اب تک بھاڑ میں بنتا رہا ہوں میں، صدائے رعد و بارہ دور سے سنتا رہا ہوں میں۔ وہ بادل گرجتے تو بہت دور سے مجھے ان کی آواز آتی تھی، مجھ پر کبھی بادل برسے نہیں آ کر، کبھی میں نے اس بارش کو محسوس نہیں کیا۔ ہوا ہوں جب سے پیدا جان پانی کو ترستی ہے، میرے سینے کے اوپر آگ کی بدلی برستی ہے۔ بارش نہیں برستی، وہ سورج آگ برساتا ہے بس۔ میں سمجھا تھا مقدر ہو چکی ہے دھوپ کی سختی، میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے سوختہ بختی، بنایا رفتہ رفتہ سخت میں نے بھی مزاج اپنا، لیا ہر آبلا پاسے زبردستی خراج اپنا۔ جو شخص میرے میدان میں سفر کر کے جاتا تھا مجھے معلوم ہوتا تھا بارش تو برسنی نہیں ہے، لہٰذا میں اس شخص کے پیروں میں پڑنے والے آبلوں سے اپنا خراج لیتا تھا کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم وہ آبلے پھٹے اور انہی میں سے کچھ پانی نکل کر جو ہے نا وہ میری مٹی میں جذب ہو جائے۔ بنایا رفتہ رفتہ سخت میں نے بھی مزاج اپنا، لیا ہر آبلا پاسے زبردستی خراج اپنا۔ خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساقی کوثر جس نے قیامت کے دن اس کوثر کے حوض سے سب کو سیراب کرنا ہے، مجھے موقع ملے گا ان کو سیراب کرنے کا، مجھے موقع ملے گا ان کی میزبانی کا۔ اگر یہ بات پہلے سے مجھے معلوم ہو جاتی، میرے دل کی قدورت خود بخود معدوم ہو جاتی، میں ساری زندگی دھوپ برداشت کر لیتا صرف اس انتظار میں کہ یہاں رسول اللہ تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے، غازی آ کے ٹھہریں گے۔ خبر کیا تھی ملے گی یہ سعادت میرے دامن کو، بنایا جائے گا فرش سعادت میرے دامن کو۔ خبر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا، مجھے پتا ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے آنا ہے، میں جب سے بنا ہوں نا اس دن سے لے کر آج تک میں شبنم کے قطرے ایک ایک کر کے جمع کرتا کہ یہی جمع کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دوں۔ خبر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا، چھپا کر ایک گوشے میں مصفا حوض بھر رکھتا۔
وہ پانی ان مقدس مہمانوں کو پلا دیتا، میں اپنی تشنگی دیدار حضرت سے بجھا لیتا۔ میرے سر پر سے گزرا نوح کے طوفان کا پانی، تأسف ہے کہ مجھ سے ہو گئی اس وقت نادانی۔ جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تھا، وہ پانی جب مجھ پر گزرا تھا، مجھ سے نادانی ہو گئی، میں اسے جمع کر لیتا اپنے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کے لیے۔ تأسف ہے کہ مجھ سے ہو گئی اس وقت نادانی، اگر رکھتا میں اس پانی کی تھوڑی سی خبرداری تو ہو جاتا میری آنکھوں سے چشموں کی طرح جاری۔ یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے، مجاہد بھی وضو کرتے، نہاتے غسل فرماتے، حضور ساقی کوثر میری کچھ لاج رہ جاتی، مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑتا کہ آج میرے پاس کچھ نہیں ہے پیش کرنے کو۔ حضور ساقی کوثر میری کچھ لاج رہ جاتی، میری عزت میری شرم و عقیدت آج رہ جاتی، تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پہ آئے، الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے۔ یہ سورج کی حرارت و حدت ختم کر دے، اللہ کے نبی تشریف لائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی، ہر امتی کے لیے یہ مقام ہے رونے کا، پریشان ہونے کا، پشیمان ہونے کا۔ صحرا کہہ رہا ہے اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ کہیں امتی ہونے کی حیثیت سے میری طرف سے کوئی گرم ہوا تو اللہ کے نبی کو نہیں چاہ رہی؟ کہیں میرے اعمال سے کوئی دکھ تو نہیں اللہ کے نبی کو پہنچ رہا؟ کیا میری حرکتیں اور میرے کرتوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے تو نہیں ہیں؟ اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی، صحرا کی ریت کے ذرے حضور سے شرمندہ ہوں، اور ہم امتی ہو کر اپنے اعمال پہ شرمندہ نہیں۔ جلیل الشان مہمانوں کا صدقہ مہربانی کر، عطا بہر وضو ان کے لیے تھوڑا سا پانی کر، برائے چند ساتھ ابر بارہ بھیج دے یا رب، چند گھڑیوں کے لیے بارش برسا دے۔ صحرا دعا کر رہا ہے اللہ سے، برائے چند ساعت ابر بارہ بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب۔ اگر اب میرے دامن سے ہوائیں گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ صحرا کی دعا ہے۔ کتنے پاکیزہ لوگ تھے، رسول اللہ تو تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے صحابہ کا درجہ کیا تھا؟ پورے ایمان کے ساتھ اور اللہ پر توکل کے ساتھ آ کر وہ میدان بدر میں کھڑے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئی صبح کا وقت، ایک طرف چچا ہے دوسری طرف بھتیجا ہے، ایک طرف باپ ہے دوسری طرف بیٹا ہے، ایک طرف ماموں ہے دوسری طرف بھانجا ہے، خونی رشتہ دار کھڑے ہیں۔ ابو جہل باہر نکلا۔ اللہ غارت کرے اس شخص کو جس نے خونی رشتہ داروں کو ایک دوسرے کے سامنے تلوار اٹھانے پہ مجبور کر دیا، معاذ اللہ۔ مکہ کے لشکر میں سے، قریش کے لشکر میں سے ایک پہلوان نکلا، موٹا تازہ، کہنے لگا میرے لشکر کو چھوڑو، کوئی مجھ سے مقابلہ کر کے دکھائے ذرا، ہے کوئی جو مجھے گرا سکے؟ چیلنج۔ پورا اسلامی لشکر ابھی خاموش کھڑا ہے، کون جائے گا؟ تو مسلمانوں کے اندر سے ایک باریک سا نوجوان باہر نکلا، کمزور پتلا باہر نکلا، میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں اور میں تمہیں قتل کرتا ہوں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا یہ اس مشرک پہلوان کا سگا بیٹا تھا۔ ارے تیرا باپ ہے، وہ تیرا باپ ہے؟ کہ نہیں، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، باپ نہیں ہے، اس وقت اللہ کے رسول کا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا،
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا آپ باہر نکلیے، آپ اس کا مقابلہ کیجیے. حیدر کرار. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلے، اس پہلوان کے ساتھ جنگ ہوئی زبردست. علی نے اس کو قتل کر دیا. بدر کی لڑائی ختم ہونے کے بعد مشرکوں کی لاشوں کو گھسیٹ کر کنویں میں پھینکا جا رہا تھا. جب اس پہلوان کی لاش کو گھسیٹنے کا موقع آیا تو اس کا بیٹا وہ نوجوان صحابی ایک طرف کھڑا ہو کے آنسو بہا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے پاس تشریف لائے. کہا بیٹا مجھے پتا ہے تیرا باپ تھا اس لیے تیری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں کہ تیرا باپ مارا گیا. کہ یا رسول اللہ کی قسم اس لیے نہیں رو رہا مارا گیا، اس لیے رو رہا ہوں جہنم میں جائے گا. افسوس ہو رہا ہے کاش آپ پہ ایمان لے آتا. اس کے شرک پر مرنے کی وجہ سے رو رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر ایسی بات ہے اور تجھے یہ خیال ہے کہ تو یتیم ہو گیا تو چلو آج کے بعد تو اس کا نہیں، تو محمد الرسول اللہ کا بیٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ یا رسول اللہ جس کو اللہ کے نبی جیسا سایہ مل جائے اس پر تو ایسے ہزاروں باپ قربان ہیں، اس کے لیے تو ہزاروں باپ قربان ہو جائیں. اس کو اللہ کے رسول اپنا بنا لیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھا بدر کا حوال. ادھر باپ ہے ادھر بیٹا ہے. قریش کے لشکر میں کھڑا ہوا ہے عبد الرحمن بن ابی بکر اور مسلمانوں کے لشکر میں کھڑے ہوئے ہیں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبد الرحمن بیٹے ہیں، بعد میں ایمان لائے. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ابا جی کے ساتھ گفتگو ہو رہی، گپ شپ ہو رہی. ابا جی وہ بدر کی جنگ میں نا آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں چاہتا تو آپ کا سر قلم کر دیتا لیکن میں نے تلوار پیچھے کی. میں نے کہا نا ابا جی ہیں، میں ان پر تلوار کیسے چلا سکتا ہوں، باپ ہے میرے. بڑی سنجیدگی سے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پتر کہیں تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا، اللہ کی قسم میں ایک دفعہ نہ سوچتا تو میرا بیٹا ہے. تلوار کے دستے پہ میری گرفت کبھی کمزور نہ ہوتی، میرا نشانہ کبھی نہ چوکتا. میں یہ سوچ کر تیری گردن اتارتا کہ تو اللہ کے نبی کا دشمن ہے. اس جذبے کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہونے والے. فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا، اس مدد کو نہیں بنایا اللہ نے مگر صرف خوشخبری. ولتطمئن بہ قلوبکم، تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. وما النصر الا من عند اللہ، مدد نہیں ہے مگر صرف اللہ کی جانب سے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے. اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، جب اللہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا تمہیں سکون دینے کے لیے اپنی طرف سے. وینزل علیکم من السماء ماء، اور اس نے تم پر آسمان سے پانی نازل کیا. لیطہرکم بہ، تاکہ تمہیں اس سے پاک کرے. ویذھب عنکم رجز الشیطان، اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کرے. ولیربط علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے. ویثبت بہ الاقدام، اور اس سے تمہارے قدموں کو جما دے. اذ یوحی ربک الی الملائکہ، جب وحی کی آپ کے رب نے فرشتوں کی جانب. انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا ہے. فاضربوا فوق الاعناق، مارو ان کی گردنوں پر. واضربوا منہم کل بنان، اور ان کے ہر ایک ایک پور پہ ضرب لگاؤ. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے. ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا. فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. ذالکم فذوقوہ، اے کافرو یہ سزا ہے، چکھو اس کو. وأن للکافرین عذاب النار، اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تم مقابلہ کرو کافروں سے جبکہ وہ لشکر کی صورت میں ہو. فلا تولوہم الادبار، ان کے سامنے پیٹھ مت پھیر لینا. ومن یولیہم یومئذ دبرہ، اور جو کوئی اس روز ان کے سامنے پیٹھ پھیرے گا. الا متحرفا لقتال، سوائے اس کے کہ لڑائی کے لیے پینترا بدلنے کے لیے، چال چلنے کے لیے ہو.
جنگی اسٹریٹجی ہو، او متحیزا الی فئۃ، یا آپ اپنی جماعت کی طرف پلٹ کر آنے والا ہو، فقد باء بغضب من اللہ، تو یقیناً وہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹا، وماواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ فلم تقتلوہم، تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، اللہ نے انہیں قتل کیا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اب لشکر آمنے سامنے، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا آپ زمین سے نہ کچھ کنکریاں اٹھائیں، مٹھی بھریں۔ وہ جو فزکس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں نا، پروجیکٹائل موشن، ٹارگیٹڈ موشن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں زمین سے اٹھائیں، اٹھا کر پھینکی اللہ کے حکم پر مشرکوں کی طرف، سر سے پیر تک زرہوں میں ملبوس تھے، لوہے کی زنجیروں میں، تلوار اثر نہیں کر سکتی تھی، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، صرف آنکھیں۔ وہ جو کنکریاں تھی نا، وہ سیدھی جا کر ان کی آنکھوں کے اندر پیوست ہوئی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، وما رمیت اذ رمیت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آپ پھینک رہے تھے نا کنکریاں مٹھی بھر کے، وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے، ولکن اللہ رما، وہ اللہ خود پھینک رہے تھے، وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے نا، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ وہ بندہ مومن جب کوئی کام کرنے لگتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی۔ ولی یبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا، تاکہ اللہ مومنوں کو بہترین آزمائش میں سے گزار کر آزما لے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ تو ایسے ہی ہوا، وان اللہ موہن قید الکافرین، بے شک اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا، اے کافروں اگر تم فیصلہ چاہتے تھے، فقد جاءکم الفتح، تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم بعد آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اگر تم وہی کفر کرو گے تو ہم تمہارا وہی حشر کریں گے جو بدر میں کیا تھا۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہاری جماعت، تمہاری نفری، تمہارے اسباب، تمہارے ہتھیار تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گے، وَلَوْ كَثُرَتْ، چاہے وہ کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اب تم اگر اسی کفر کی روش پر رہو گے اور اہل ایمان کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کرو گے، پھر تمہارے اسباب کتنی کثرت میں کیوں نہ ہو، پھر تم 27 ملکوں کا اتحاد کر کے کیوں نہ آ جاؤ، پھر تمہارے پاس سپر سونک طیارے بھی ہوں، اور پھر تمہارے پاس کروز میزائل بھی ہوں، اور پھر تمہارے پاس ہر قسم کے جنگی ہتھیار ہوں، میزائلوں سے لے کر ایٹم بموں سے لے کر سب کچھ تمہارے پاس ہوگا، تو اللہ تمہیں فتح نہیں دے گا، اور تمہارے مد مقابل کچھ درویشان خدا مست ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس کوئی اسباب نہیں ہوں گے۔ لیکن وہ جو حفیظ جالندری نے کہا تھا نا، نہ خنجر پر، نہ نیزے پر، نہ تیر پر، نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو بس ایک کالی کملی والے پر۔ یہ کالی کملی والے پر بھروسہ کرنے والے، یہ اللہ کے وعدوں پر توکل کرنے والے اگر موجود ہوں گے، اللہ ان کی بے سر و سامانی کے باوجود انہیں فتح سے ہمکنار کرے گا۔ اقبال تو تصور کرتے تھے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی اقبال تصور کرتے تھے، ہم نے فضائے بدر پیدا ہوتے دیکھ بھی لی ہے، اور ہم نے فرشتوں کو قطار اندر قطار ادھرتے دیکھ بھی لیا ہے، اور ہم نے اہل ایمان کو اسی انداز کی فتح پاتے ہوئے بھی دیکھ لیا۔ اب اس میں شک کرنے کی ہمارے پاس کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اللہ کی نصرت شامل حال ہو تو بہرحال وہ سب آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ صرف وہ لوگ ہوں جو اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کا عزم رکھتے ہوں۔ وہ کیا الفاظ ہیں جگر مراد آبادی کے، کہ بیدار عزائم ہوتے ہیں، اسرار نمایاں ہوتے ہیں، جتنے وہ ستم فرماتے ہیں سب عشق پہ احساں ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ جو اللہ کی خاطر میدان جہاد میں عشق کے احسان لینے والے ہوں، اللہ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی غلبہ عطا فرماتا ہے
اور پھر اصل مطلوب و مقصود مومن تو شہادت ہے، اللہ اسے بھی ہمکنار کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ ایسا ایمان ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ایسی قیادت ہمیں نصیب فرما دے۔ سورہ انفال آیت نمبر 19 تک آج ہم نے پڑھ لیا ہے۔